ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر ہی میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو کیا گھر کے اندر بھی نماز پڑھنے کے لیے اذان دینی ہوگی؟ یہ بھی سوال بکثرت کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد کی اذان وہ گھر کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے، محلے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جو سنیت ہے اذان کی وہ مسجد کی اذان سے حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہو رہی ہو، بیٹھک میں ہو رہی ہو، جنگل بیابان میں ہو رہی ہو، کہیں بھی ہو رہی ہو، افضل اور مستحب یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے اذان کہہ دی جائے۔ لہذا جہاں پر کوئی مانع نہ ہو تو گھروں میں اپنی جماعت سے پہلے اذان کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ کہیں گے تو محلے کی اذان کافی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل چونکہ گھر کے اندر نمازیں ہو رہی ہیں تو ایک بڑا خیر کا پہلو یہ نکل کے آیا ہے کہ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی امامت نہ کی ہو، آج وہ بھی امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ کبھی امامت نہیں کی، اس لیے مسائل کا بھی زیادہ استحضار نہیں رہا۔ تو اسی کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ ہمارے گھر میں میاں بیوی اور 2 لڑکیاں ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ یعنی صفیں کیسے بنائی جائیں گی؟ تو اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ شوہر صاحب امام بن جائیں گے اور بیوی اور دونوں لڑکیاں پیچھے، بالکل پیچھے، برابر میں نہیں کھڑی ہوں گی، بالکل پیچھے، تینوں ایک صف میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور امام صاحب جب نماز پڑھائیں ان کو تو ان کی نیت بھی کریں۔ عورتوں کی نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو ان کی امامت کر رہا ہے وہ یہ بھی ارادہ کرے کہ میں عورتوں کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال ہونا کافی ہے۔ تو یہ شوہر صاحب جب نماز پڑھائیں تو یہ دل میں خیال کریں کہ میں ان خواتین کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں، اور تکبیر جب کہیں تو خود ہی کہہ لیں، عورتوں کو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام صاحب خود ہی تکبیر کہہ لیں، خود ہی نماز پڑھا دیں۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض اوقات سنت پڑھتے وقت آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ گویا ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی خیال نہیں رہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ سنت یا نفل نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ ایک سورت یا کم از کم اتنی مقدار قرآن پاک کی جس کا ملانا واجب ہے اتنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، واجب۔ فرض تو ادا ہو گیا سورہ فاتحہ پڑھنے کے ضمن میں، لیکن واجب چھٹ گیا ضم صورت، لہذا سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرائی جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے، اور یہ بڑا عجیب سوال ہے، کہ کیا سجدے کی آیت آہستہ آواز میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے؟
کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر زور سے آیت سجدہ پڑھی گئی تو وہاں پر جو بھی چیز موجود ہوگی، مثلا دیوار، بیڈ یا کوئی پرندہ وغیرہ، تو اس پر بھی سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو اس میں اتنی بات تو درست ہے کہ جہاں کوئی ایسا مجمع ہو جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو اور وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، تو جب سجدے کی آیت آئے تو زور سے نہ پڑھے، ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ اسے سن لیں اور ان پر سجدہ واجب ہو جائے اور وہ اسے ادا نہ کر پائیں، لہذا آہستہ پڑھ لے۔ فقہا نے اس کو پسندیدہ لکھا ہے، اتنی بات تو صحیح ہے۔ لیکن یہ جو لکھا گیا کہ اگر زور سے پڑھیں گے تو دیوار اور بیڈ اور فلاں ان سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، یہ سب بے اصل بات ہے، یہ چیزیں غیر مکلف ہیں۔ ہماری آیت سجدہ پڑھنے سے ان پر کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے جنازے کی نماز کے سلسلے میں کہ دیکھا گیا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو کچھ لوگ تو چپل اتار دیتے ہیں اور کچھ چپل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ چپل پہنے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر چپل یا جوتا اور جگہ سب پاک ہو تو چپل پہنے بھی نماز درست ہے، اور اگر چپل ایسا ہو کہ اس کا تلا تو ناپاک ہے لیکن اوپر کا حصہ پاک ہے، تو چپل اتار کر اسی کے اوپر پیر رکھ کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح اگر زمین بھی پاک ہو، چپل پاک ہو یا نہ ہو، زمین پاک ہو تو چپل اتار کر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، جیسا موقع ہو ویسا عمل کر لیا جائے۔ جنازے کی نماز ہی سے متعلق ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو دیکھا گیا بعض لوگ تو سلام پھیرتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جو بندھے ہوئے تھے، اور بعض باندھے رہتے ہیں، اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ دائیں طرف سلام ہے تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیا، بایاں ہے تو بایاں چھوڑ دیا۔ تو اس میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو ہمارے بعض اکابر نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، سلام جو کہا جائے تو ہاتھ چھوڑ کے کہا جائے۔ ایک بڑے عالم قریبی زمانے کے گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، احسن الفتاوی ان کے فتوے کی کتاب ہے، بہت مقبول معتبر سمجھی جاتی ہے، انہوں نے اسی کو ترجیح دی۔ لیکن ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کے اندر دونوں باتوں کی گنجائش ہے، چھوڑ دیں تو بھی حرج نہیں، باندھے رہیں تو بھی حرج نہیں، اس لیے اس کو موضوع بحث نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے سوال کیا کہ تراویح کی نماز جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، کیا ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو 4 بھی پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، کیونکہ متوارث اور معمول امت کا یہی ہے کہ 10 سلاموں سے 20 رکعت پڑھی جائیں،
اور جب آپ دوسری رکعت پر قعدہ کریں گے تو فرق زیادہ نہیں پڑے گا، 2-4 منٹ کا فرق پڑے گا۔ تو یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جلد بازی مناسب نہیں ہے، جتنا بھی وقت عبادت میں لگ جائے اتنا بہتر اور اچھا ہے۔ لہذا جو متوارث طریقہ ہے اسی کے مطابق تراویح پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو سارے عالم کے لیے خیر اور برکت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔